اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ حضرت صدر محترم حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سعید انگار صاحب دامت برکاتہم، جامعۃ الصالحات کے بانی و محتمم حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم، اس جامعہ کے نگران حضرت مولانا علاء الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین معلمات، طالبات اور خواتین اسلام، بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ طالبات نے اپنی اپنی کاوشیں پیش کی، اس کے بعد ابھی اخیر میں تکمیل بخاری عمل میں آئی، جس میں جامعۃ الطیبات کی معلمہ اور جامعہ ام القریٰ کی شیخ الحدیث محترمہ معلمہ سعیدہ بنت مولانا محفوظ الرحمن قاسمی مد ظلھا، انہوں نے بہت بصیرت افروز خطاب کیا اور خواتین کے تعلق سے جو رہنمائی تھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کی۔ کافی وقت بھی ہو چکا ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، چند باتیں عورتوں کے تعلق سے جو عورتوں کے لیے اس دور میں مفید ہوں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے، اور جیسے ہی کشتی بھنور سے نکل جاتی تھی، لوگ کنارے پر پہنچ جاتے تھے تو پھر وہی شرک کرنے لگتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ کا یہی حال تھا، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ایک اللہ نہیں چلا سکتے، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ کئی معبودوں کو مانتے تھے، چاہے انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، تراشا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اس کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہوتی، پریشانی آتی اور ان سے کچھ نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ کو پکارنے لگتے، اور پریشانی سے نکل جاتے تو پھر وہ واپس وہی کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، چونکہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایک ایک دن کا ایک معبود گڑھ رکھا تھا، اور ان میں سے بہت سارے بت کانچ کے بنے ہوئے تھے،
اور اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا کے رکھا تھا، چسپاں کیا ہوا تھا۔ طواف کرتے تھے اور روزانہ ایک ایک بت کو پکارتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ قرآن کریم میں لات اور عزا کا تذکرہ ہے، بتوں کے نام ہیں، ان کے بڑے دیوتاؤں کے نام۔ اسی طرح بعل بت کا تذکرہ ہے، جیسے قرآن میں سورہ نجم میں ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ لات کا بھی تذکرہ ہے یہاں، عزا کا بھی تذکرہ ہے، منات کا بھی تذکرہ ہے، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ دوسری جگہ ہے أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن ڈانٹ رہا ہے۔ یہ چند بتوں کے نام تو قرآن میں بھی ہے۔ غزوہ احد جب مکمل ہوا تو ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، اور کیا آواز لگائی؟ آواز لگائی کہ افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قوم میں اس وقت محمد موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا جواب نہ دیں ان کا۔ 3 بار آواز لگائی، جواب نہیں ملا تو پھر اس نے ایک اور آواز لگائی، کیا قوم میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دیں اس کا۔ 3 بار آواز لگائی، جواب نہیں ملا، پھر ایک آواز لگائی، کیا قوم میں خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا جواب نہ دیں اس کا۔ 3 بار جب پکار لگائی اور جواب نہیں ملا تو اس نے وہاں یوں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے پکار اٹھے اور فرمایا جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے دشمن، ابھی بھی تجھے پریشان کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ زندہ ہے، اس وقت موجود ہیں، تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے جو اسباب ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل یہ بت کا نام ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ حبل کی جے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑے ہیں، حبل نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا بت بھی نہیں ہے۔ گویا وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ عزت نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس وہ مولا نہیں ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور یہ جو اللہ ہے وہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ یہ جو باتیں کہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بتوں کی تعظیم ہوا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اس اب تک کی پوری بات سے یہ معلوم ہوا کہ بتوں کو نہیں، خواہشات کو نہیں، دنیا کی کسی چیز کو نہیں، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی غم آئے، جب بھی خوشی کا ماحول ہو، جب بھی پریشانی آئے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کسی اور کو پکارنا یہ ایمان میں کمی کی علامت ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حال میں کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ کو پکاریں. اس بات سے یہ سبق ملتا ہے. دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے. لہذا یہاں اگر مرد بیٹھا ہے تو اس کا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو دیندار بنانا، ان کو نمازی بنانا، یہ خیر خواہی ہے. اگر عورت بیٹھی ہے تو عورت کا اپنی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو اس کے حقوق ہیں اس کو مکمل کرنا، یہ خیر خواہی ہے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ بچوں کے لیے خیر خواہی ہے. شریعت میں ہر ایک کو ہر ایک کی فیلڈ بتائی گئی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کو کس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. جس طریقے سے نبی نے بتلایا ایسا کرنے کا نام یہ خیر خواہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شوہر اگر گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو نمازی بنائے. یہ عورت کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو نمازی بنائے، یہی خیر خواہی ہے. شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری عورت پردہ نہیں کر رہی ہے، میری عورت قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، میری عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے اور شوہر کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی اس طرح کرے کہ اس کو نمازی بنا دے، اس کو روزے دار بنا دے، اس کو دیندار بنا دے، اس کو پردے والی بنا دے. یہی اصل ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو جاننا بھی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کروں گا. اس قصے سے پتہ چلے گا کہ ایک عورت کا جذبہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے، اس وقت ہم ایک پروگرام میں جمع ہیں اور کافی وقت سے بیٹھے ہیں. قابل مبارکباد ہے وہ طالبات جنہوں نے بخاری مکمل کی ہے. میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ صرف پڑھنے کو آخری بات نہ سمجھیں. پڑھ تو لیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم سب سے زیادہ شیطان کے پاس تھا. علم سے کام نہیں چلے گا میری بہنیں، بلکہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ امت میں جا کر، اپنے گھر جا کر، اپنے محلوں میں جا کر، اپنے اڑوس پڑوس میں بتلائیں کہ حضرت فاطمہ کیسی تھی، حضرت عائشہ کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسی، ازواج مطہرات کیسی تھی، پردہ اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، حضرت فاطمہ نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی، کیا کہا تھا کہ میری لاش کو رات کے وقت اٹھا لینا، پوری زندگی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے تو میرے جانے کے بعد بھی کوئی میری لاش کو بھی نہ دیکھے. یہ کیوں کہا تھا؟ کیا آج ہماری عورتوں میں یہ جذبہ موجود ہے؟ کیا آج ہماری عورتوں میں یہ پردہ موجود ہے؟ میں تو ان طالبات سے کہوں گا کہ جو 5-5 سال، 3-3 سال، 7-7 سال مدرسوں میں گزار دیتی ہیں، کیا ان کے اندر مکمل پردہ آ گیا؟ اگر مکمل پردہ آ گیا تو آپ کا یہ پڑھنا اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہو گیا. لیکن اگر پڑھنا نہیں، پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں اس کی وعید بھی بڑی خطرناک ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ساری خواتین بڑی قربانیاں دے کر یہاں آئی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ جو کچھ سنا جاتا ہے اس کو جا کر عملی جامہ پہنائیں، عمل کریں، ورنہ ایسے بیان سن سن کے ہمارے حال کان بھی سن ہو چکے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر صرف سنتے رہیں گے اور عمل کے نام پر اگر ہم زیرو ہوں گے تو پھر ایسے 50 بیانات سننے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں. میں آپ کو اس زمانے کا، جو زمانہ خیر القرون کا کہا جاتا ہے، جاہلیت میں کیا تھا وہ تو محترمہ نے آپ کے سامنے بیان کر ہی دیا.
عورت کا مقام کیا ہے وہ محترمہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عورت کو جاہلیت میں کیا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے آ کر کتنا بڑا مقام دیا کہ اگر وہ کسی کی ماں ہے تو فرمایا تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا تو اگر کسی کی بہن ہے تو پھر اس بھائی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون ہے، اور اگر کسی کی بیوی بنی ہوئی ہے تو پھر فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے اس کو اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ہر جگہ قرآن نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کریم میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ رجال مرد کو بولتے ہیں، نساء عورتوں کو بولتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مستقل قرآن میں سورت آئی ہے، گویا قرآن عورتوں کو مقام دینا چاہتا ہے۔ تقریباً 800 کے قریب خواتین موجود ہیں، 8 بھی اگر عمل کر لے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مدرسے کے بانیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو لے کر جانا چاہیے۔ جب مکہ فتح ہوا، ہجرت کا 8واں سال مکہ فتح ہوا، قرآن کریم میں مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس شہر کی قسم کھائی، مکے کی، اور قسم کھا کر کیا بتلایا کہ یہ بہت عزت والا شہر ہے۔ اس لیے مکہ جب فتح ہوا تھا اس سے پہلے اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد کبھی بھی وہاں اس گھڑی کے علاوہ وہاں پر قتل و قتال کی، خون بہانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ محترم جگہ ہے۔ حرم کہتے ہی ہیں، وہاں ہر چیز حرام ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ نے 21 سال کے کٹر دشمنوں کو چند سیکنڈوں میں معاف کر دیا۔ لیکن ایسے موقع پر بھی 14 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو معافی نہیں ہے، یہ پکڑے جائیں تو ان کو قتل کر دینا ہے۔ ان میں سے 11 مرد تھے، بعض لوگوں نے کہا 15 لوگ تھے، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ وہ تھی کہ ان کے لیے معافی نہیں تھی، یہ بہت کٹر دشمن تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں میں، صحابہ کو تکلیف پہنچانے والوں میں یہ لوگ سب سے آگے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے معافی کا پروانہ نہیں تھا۔ ان میں اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ اکرمہ نے دیکھا کہ یہاں میرے لیے تو معافی کا پروانہ ہے نہیں، کہا کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی فائدہ ہے، چلے جانے میں ہی فائدہ ہے، تو اکرمہ وہاں سے نکل گیا۔ اور اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھے، تب بھی وہ مکے سے نکل کر یمن پہنچا، اور یمن سے پھر کشتی لے کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ سمندری راستے سے حبشہ پہنچ جاؤں، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاؤں، ایسا اس نے ارادہ کیا، یا اور کوئی ملک جانے کا ارادہ کیا، غالباً شام جانے کا ارادہ کیا، کوئی ایک ملک چلا جاؤں۔ لیکن جیسے ہی کشتی بھور میں پھنسنے لگی، جب اس کشتی میں وہ بیٹھا اور کشتی بھور میں پھنسی، طوفان آیا، اب اس نے اپنے تھیلی میں سے بت نکالے، وہ اسٹیچیوز نکالے چھوٹے چھوٹے، ان کا یہ حال تھا، ہاتھوں سے بناتے تھے اور جب ضرورت پڑتی سامنے رکھ کر اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جو بھی بت تھا وہ سامنے نکالا اور اس نے کہا بچا لے بچا لے، تو کشتی کے کپتان نے کہا کہ یہ نہیں بچائیں گے، اب تو اس ذات کو پکارنا پڑے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے کہ جب وہ پکارنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جب ان کو اللہ تعالیٰ خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے اسٹیچوز کو پکارنے لگتے ہیں، پھر وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں. اکرمہ نے یہی کیا. جب کپتان نے کہا تو اکرمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ جب سمندر میں اللہ بچا سکتا ہے تو پھر خشکی پر بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا. اس کے دل میں ایمان کی چنگاری جل چکی ہے اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے اب اس کشتی کے بھنور سے نکال کر صحیح سالم پہنچا دے گا تو جلدی محمد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تو اس کے دل میں یہ بات پہنچ گئی. ادھر اکرمہ کی بیوی تھی ام حکیم، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ چکی تھی اور اس نے اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر ایمان قبول کر لیا تھا. اور صرف اس نے ایمان قبول نہیں کیا میری مائیں اور بہنیں، اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میرا شوہر کیوں جہنم میں چلا جائے. میں آپ مائیں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے دل میں وہ جذبہ پڑھنے کے بعد آ گیا ہے کہ میرے محلے کی کوئی لڑکی جہنم میں نہ چلی جائے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرے محلے کی عورت نمازی بن جائے؟ دیکھیے، ایک عورت ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے شوہر کو جہنم سے بچانا چاہ رہی ہے. آپ سے درخواست کر دی کہ میرا شوہر جس کے لیے آپ نے معافی کا پروانہ نہیں دیا تھا، کیا میں اس کو لے آؤں؟ آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لے آئیے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں گے. دیکھیے، آپ اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے وہ، اور اس نے بھی کم تکلیفیں نہیں پہنچائی ہے. ابو جہل کے جانے کے بعد اس نے بھی بہت تکلیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا جائیے، اگر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو معاف کر دیں گے. ام حکیم نے سوچا کہ میں اس کو لے آؤں. عورت ہے. آج کی عورتیں آدھا کلومیٹر نہیں چل سکے گی کہیں جانا ہوتا. ایک محلے میں اگر 4 گھر چھوڑ کر کسی عورت کو دعوت دینے جانا ہو تو وہ یوں کہے گی تھک گئی ہوں، کل جاؤں گی. لیکن اس عورت کی بات دیکھیے، مکے سے چلی اور یمن پہنچ گئی. آزو بازو میں نہیں ہے یمن، یہاں سے نعمت پورا نہیں جانا ہے، یہاں سے ناندورا نہیں جانا ہے، بھوساول نہیں جانا ہے، یمن جانا ہے، کئی 100 کلومیٹر دور ہے. اور اس زمانے میں گاڑیوں کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں. اس دور میں اس عورت نے سفر کیا ہے. میں وہ بہت ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں کہ وہ عورت نے راستے میں کیا کیا، اس کا غلام اس کے ساتھ تھا، اس نے کیا کیا، اس کو حذف کر رہا ہوں میں اس وقت. وہ چلی وہاں پر اکرمہ مل گیا. اکرمہ سے بات کی، کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، بات ہو گئی ہے میری. کہا مجھے پروانہ مل گیا ہے معافی کا. کہا بات کر لی ہے میں نے معافی کی. آپ کو معلوم ہے میں کس کے پاس سے آئی ہوں؟ اس عورت نے نبی کی 3 صفت بیان کی. ابھی تو ایمان قبول کیا ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، اور اکرمہ کے سامنے 3 صفت بیان کر رہی ہے اللہ کے رسول کی. ام حکیم کہہ رہی ہے میں جس شخص کے پاس سے آ رہی ہوں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے آدمی ہیں. کتنی بڑی بات کہی. میری مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے رشتے کتنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کتنوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. گھر گھر میں کتنوں کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، گھر گھر میں کتنوں سے نفرتیں ہیں. کتنے دن ہو گئے کہ ایک عورت اپنی ماں سے کئی مہینوں سے بات نہیں کر رہی ہے. کتنے سال ہو گئے کہ اپنی بہن سے بات نہیں کر رہی ہے. کتنے سال ہو گئے اپنی پڑوسن سے بات نہیں کر رہی. ذرا غور تو کریں. یہ رشتے ناطے توڑنا اچھی چیز نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں. آگے شب برات آ رہی ہے، شب قدر رمضان میں آنے والی ہے. بڑی راتوں میں رشتہ توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. غور کرنا چاہیے.
رشتہ توڑیں گے تو مغفرت نہیں ہوگی، جتنی دعائیں مانگ لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتوں کو جوڑیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سامنے چل کر جائیں اور معافی مانگیں، وہ معاف نہ کرے اس کا مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کے یہاں پہل کرنے والے کی عزت بہت زیادہ ہے۔ دوسری صفت بیان کی کہ میں جس شخص کے پاس سے آ رہی ہوں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہی ہیں سب سے زیادہ نیک ہیں۔ کیا میری مائیں اور بہنیں، کیا ہم سب سے زیادہ نیک ہیں؟ کیا ہم نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا ہے؟ کیا ہم رمضان میں اتنی تلاوت کرتی ہیں جتنی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے گھر کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ کیا آپ نے فضائل اعمال میں نہیں پڑھا ہے کہ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے گھر کی مستورات رات اور دن کی رمضان کی مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ 17 سے 18 پارے تلاوت کرتی تھی؟ کیا ہماری مائیں اور بہنیں 2 پارے بھی تلاوت کرتی ہیں روزانہ؟ 1 پارہ بھی تلاوت کرتی ہیں؟ بلکہ میں طالبات سے کہوں گا جو قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا جانتی ہے، کیا روزانہ کی تلاوت ان کی 1 پارے کی ہوتی ہے؟ 2 پارے کی ہوتی ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو میری مائیں اور بہنیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن بھی قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑے ہو کر کہے گا کہ جانتے تھے مجھ کو لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ اس لیے پڑھنا چاہیے، نیک بننا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے نیک بنے، پچھلے سال میں میری نیکیاں کتنی تھی، اس سال میری نیکیوں میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہی، میں اس شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھا کہا گیا، اور آپ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہا؟ میں ان کے پاس سے آ رہی ہوں، اور جب انہوں نے کہا ہے آپ کو معاف کر دیں گے، چلیے میرے ساتھ۔ اکرمہ کو لے کر حکیم چلی، راستے میں چونکہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، کافی دنوں سے الگ ہیں، تو راستے میں اکرمہ نے درخواست کر دی، بہت دن ہوئے ہم ساتھ نہیں تھے، آج ساتھ ہو گئے ہیں، میرا تقاضا ہے میں آپ کے ساتھ ضرورت پوری کروں، کیا اجازت دیتی ہو؟ دھیان سے سنیں، اگر یہاں شادی شدہ عورتیں ہیں۔ حکیم نے کہا چند دن ہوئے ہیں ایمان لانے کو، چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور ابھی آپ ایمان نہیں لائے ہیں، لہذا میری اور آپ کی ریلیشن شپ اس وقت نہیں ہو سکتی، ہم آپ مل نہیں سکتے ہیں اس وقت۔ اس وجہ سے نہیں مل سکتے، دونوں کا مذہب الگ الگ ہے۔ اب جب دونوں کا عقیدہ الگ الگ ہے تو دونوں ایک ساتھ اس وقت مل نہیں سکتے ہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں تھوڑی دیر میں ایمان لائی ہے، لیکن اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہو گیا، نبی انہیں نہیں دیکھ رہے اس وقت، اس کے باوجود وہ یوں کہہ رہی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ اکرمہ نے کچھ نہیں کہا، ساتھ میں چلے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ اکرمہ آ رہے ہیں۔ وہ تو وحی کا زمانہ تھا، وحی بھی آ جاتی تھی، جبرائیل بھی آ کر بتلا دیتے تھے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صحابہ کو فرما رہے ہیں ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، آپ سب کو درخواست ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحابہ سے، وہ آ جائے گا، اس کے باپ کا نام لے کر تانا مت دینا اس کو۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم تو چلتے پھرتے لوگوں کو تانا دیتے ہیں، کچھ نہیں جانتے تب بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نکل گیا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے، اتنا نکل گیا تھا۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی بو آ رہی ہے تمہارے اندر، تم تانا دیتے ہو اس کو۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا ابھی بھی میرے اندر جاہلیت کی بو ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا جی ہاں،
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور اپنی گال کے اوپر اپنے رخسار پر پاؤں رکھنے کو کہا حضرت بلال سے کہ جب تک آپ میرے گال پر پاؤں نہیں رکھ دو گے وہاں تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. میری مائیں اور بہنیں، ہم بھی بہت سی عورتوں کو برا بھلا کہتی ہے، الزام لگاتی ہے، تہمتیں لگاتی ہیں. اپنی زندگیوں کو حضرت فاطمہ کے نمونے پر چل بنانے کی کوشش کریں. غور کریں یہ ام حکیم کی بات. ادھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تانا مت دیجیے گا، اس لیے کہ جس کے نام سے آپ تانا دو گے وہ تو مر چکا، اور مرنے والے کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، البتہ زندہ آدمی کو تکلیف پہنچے گی، اور ہمارے ذریعے سے زندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. پھر فرمایا اس سے یہ پتا چلتا ہے، قرآن میں بھی ہے، کیا کہا قرآن میں؟ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن جن بتوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو بھی برا بھلا مت کہو. قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو جواب میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. تو آپ کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہو؟ مت کہو، تاکہ آپ کی وجہ سے کہیں وہ لوگ اللہ کو گالی نہ دے دیں. اس لیے فرمایا کسی کے باپ کو گالی مت دو، ورنہ اس کے بدلے میں تمہارے باپ کو گالی دی جائے گی. کسی کی ماں کو گالی مت دو، اس کے بدلے میں تمہاری ماں کو گالی دی جائے گی. پھر وہ اکرمہ آ گئے، ایمان لے آئے. صرف اور صرف اس پورے واقعے سے جانتے ہیں ہم اکرمہ ایمان لانے کے بعد جنگوں میں شریک ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شہید ہو رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اور اکرمہ تڑپ رہے ہیں. 2-3 سال ہوئے ایمان لانے کو، تڑپ رہے ہیں. ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا اکرمہ تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ آج تو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے؟ خالد تو کئی وقت سے جان دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے. غور کرنے کی چیز ہے. میری مائیں اور بہنیں یہ پیغام لے کر جائیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. جو کچھ پڑھا ہے لوگوں تک پہنچائے، قریب کی مستورات تک پہنچائے. اپنے گھر میں ماں کو تیار کریں، اپنی گھر کی بہنوں کو تیار کریں. اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے جامعۃ الصالحات کے نام سے، تو چاہیے کہ اگر آپ کی سہیلیاں پڑھنے نہیں آتی لے آئیں یہاں پر. آپ کے پڑوس میں عورت پڑھنے نہیں آتی لے آئے. آپ کے محلے میں آپ جوان لڑکیوں کو جانتی ہیں وہ پڑھتی نہیں ہیں ان کو لے آئے، اور اپنے آپ کو تیار کریں. پردہ کریں، پردے کا خوب اہتمام کریں. جتنا آپ پردہ کرے گی اتنی باحیا بنے گی. جتنا پردے کے خلاف ہوگا اتنا نقصان ہوگا. آپ کی عزت تاتار ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی. چاہے وہ نتیش کمار نے وہ لڑکی کا دامن پردہ کھینچ لیا ہو، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اس طرف توجہ دیں کہ آپ جتنا کریں ہم پردے میں ہی رہیں گے، پردے سے باہر نہیں رہیں گے. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے جب تلک چہرے پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا. ارے حسن تو وہ ہیں کہ بن دیکھے ہوں جس کے سب اسیر. یعنی خوبصورتی تو اس کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے کوئی اس کا قیدی بن جائے. حسن تو وہ ہیں کہ بن دیکھے ہوں جس کے سب اسیر. دیکھ کر جلوہ تیرا زیر دام آیا تو کیا. کوئی تجھے دیکھ کر تیری جال میں پھنسا اس سے کیا ہے. ہمیں تو نبی نے ہی بتلایا تیرا چہرہ، تیرا بدن، تیرے پاؤں کوئی نہ دیکھے. یہ نبی نے بتلایا تھا نا. تو اس پردے کا اہتمام کر کے جانا ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے. اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اس میں تمہاری رسوائی ہے. چاہے دنیا آپ کو اچھا کہتی ہو لیکن اللہ کی نظر میں کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو لے کر ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. جامعۃ الصالحات کو ترقیات سے نوازے، بانی کو، منتظم کو، یہاں کے اسٹاف کو، معلمات کو، طالبات کو
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس ادارے کو دن دنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ یہاں آنے والے جتنے افراد ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائیں، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنی باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سچا پکا مسلمان بنائیں اور سچی پکے دیندار بننے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔